السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لوائرس ٹی وی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیوز مل سکیں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر کر کے نیکی کے کام میں حصہ لیں اور ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں www.legalrightsactivists.org۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان تمام دنوں، راتوں اور مہینوں کا خالق ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کامل حکمت سے مومنوں پر شفقت اور رحمت فرماتے ہوئے ان دنوں، راتوں اور مہینوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، تاکہ مومن ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماہ ذو الحجہ کا یہ مہینہ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ہے، اور اسلامی تاریخ کے اندر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، چونکہ اس مہینے کے اندر حجاج کرام بیت اللہ کا حج ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس ماہ کو ماہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، اور یہ مہینہ ان مقدس اور محترم مہینوں کے اندر داخل ہے جن کے اندر خاص طور پر قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال ممنوع اور حرام ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ دین بالکل کامل اور اکمل اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ محترم سامعین کرام، ماہ ذو الحجہ کا یہ مہینہ اور پھر اس مہینے کے یہ ابتدائی 10 ایام، ان کی علیحدہ سے قرآن و حدیث کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے۔ قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ الفجر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ تو آئیے امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر اٹھائیے، جس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا صحیح سند کے ساتھ ایک قول موجود ہے۔ فرماتے ہیں: ان اللیال العشر التي يقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، ان سے مراد ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور اس عشرے کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال دیگر ایام کی بنسبت زیادہ افضل اور برتر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا: یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ، پھر دوبارہ وہ اپنے گھر پر لوٹ کر نہیں آتا، یعنی وہ شخص شہید ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ شخص ان ایام کے اندر عبادت کیے جانے والے افراد سے افضل اور برتر ہے۔ اور پھر ان ایام کے اندر ایک دن آتا ہے جسے ہم یوم عرفہ کے دن سے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم الشان دن ہے جس دن حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے دین کی اکملیت فرما دی تھی، اور اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے اپنے دین کو تمام کر دیا تھا۔
اپنی نعمت کو مکمل کر دیا تھا۔ اس دن کی فضیلت کیوں نہ ہو؟ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور شیطان اس دن سے انتہائی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دن میں شیطان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ضائع ہو جاتی ہے، اور اپنی زندگی کی جمع پونجی ضائع ہوتے دیکھتے شیطان مایوس ہو جاتا ہے۔ حدیث کی کتاب اٹھائیے، صحیح مسلم، راوی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ یوم عرفہ کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں۔ ان ایام کی فضیلت کیوں نہ ہو؟ اٹھائیے حدیث کی کتاب صحیح مسلم، راوی حدیث ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں۔ یہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں 10واں دن یوم النحر کا ہے، جس دن مسلمانان عالم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ دن بھی بڑا ہی عظیم الشان دن ہے۔ اور اس دن کو سورہ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج اکبر کا دن کہا، بہت بڑا حج، سب سے بڑا حج۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیدار اور بری ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے دن کے متعلق سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس سے مراد یوم النحر یعنی قربانی کا دن۔ تو محترم سامعین کرام، ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، ان ایام کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ الحمدللہ کے کلمات ادا کیا کرو۔ تو آئیے ہم ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے ڈھیر سارے اعمال بجا لائیں، تاکہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر ہر قسم کے انعامات اور ہر قسم کے اعمال کو شامل کر سکیں۔ تو آئیے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کثرت سے نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کیجیے، اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بازار کی طرف نکلتے تو وہ یہ کلمات ادا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو محترم سامعین اکرام، اپنی زندگی کے ان ایام کو غنیمت جانتے ہوئے کثرت سے ان ایام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ تمام سامعین کو ان گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔